اس وقت مسلمانوں کے جو حالات ہیں یا جس حالت میں مسلمان ہیں، یہ تقریباً بچے بچے کو پتہ ہے۔ پوری دنیا میں جو زیادہ مشکل اور پریشانی میں جو قوم مبتلا ہے وہ مسلمان ہی ہیں، اور مسلمان دن بدن پستی کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ یہ پستی کی وجہ جانتے بھی ہیں۔ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، سارے لوگ جانتے ہیں کہ ہم کیوں دن بدن نیچے جا رہے ہیں۔ وہ معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن کا دامن چھوڑ دیا، حدیث کا دامن چھوڑ دیا، اللہ اور اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو ہم نے پش پشت ڈال دیا، جس کی وجہ سے ہم اس کنڈیشن میں پہنچ چکے ہیں کہ اگر ہم مساجد کا مشاہدہ کریں تو ہمیں تقریباً 2% یا 1% لوگ نظر آتے ہیں۔ یہی اگر ہم ہاسپٹل میں دیکھیں تقریباً 50%، عدالتوں، تھانوں، کچہریوں میں 30 کے 35% لوگ ہیں۔ کیوں؟ بازار دیکھیں، آج ہمارے بازار ہماری خواتین سے فل ہیں۔ وہ خواتین، وہ عورت، وہ ہماری ماں، بہن، بیٹی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے بہت بڑا بلند مقام عطا فرمایا۔ کبھی وہ بھی وقت تھا کہ جب یہ عورت منڈیوں میں بکا کرتی تھی، کبھی وہ بھی وقت تھا جب یہ عورت بچے پیدا کرنے کے لیے مختلف مردوں کے پاس جاتی تھی، کبھی وہ بھی وقت تھا جب یہ عورت ایک ٹیشو پیپر کے طور پہ استعمال کی جاتی تھی، ایک وہ بھی وقت تھا جب اس عورت کی پیدائش پہ گھروں میں ماتم ہوتے، ایک وہ بھی وقت تھا جب بچیوں کو زندہ درگور زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ آج اسلام کے آنے کے بعد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو اس ہماری ماں بہن کو وہ مقام دلوایا جو کہ پہلے والی عورتوں سے کہیں زیادہ ہے۔ مگر آج پھر ہم اسی کنڈیشن میں آ گئے ہیں واپس، جو پہلے وقتوں میں سنتے تھے آج وہی ہے۔ آج یہی عورت منڈیوں میں سیل ہو رہی ہے، آج یہی عورت ٹیشو پیپر کے طور پہ استعمال کی جا رہی ہے، آج یہی عورت در در ذلیل و خوار ہو رہی ہے، آج یہی عورت بچی جب پیدا ہوتی ہے تو گھر میں ماتم ہوتا ہے، اور لوگ لڑکی پیدا کرنے والی ماں کو نہ جانے کون سی دھمکیاں لگاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو باعث رحمت کہا ہے، اور رحمت ایک رحمت للعالمین ہے۔ اس رحمت کا ایک قطرہ یا ایک حصہ اس کو عطا فرمایا جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے اس گھر میں رحمتیں آتی ہیں، جوان ہو کے شادی ہوتی ہے، جس گھر میں جاتی ہے وہ گھر جنت بن جاتا ہے، اور جب ماں بنتی ہے تو جنت ان کے قدموں کے نیچے لا کے رکھ دی جاتی ہے۔ یہ شرط ہے ایک ایماندار عورت کے لیے۔ مگر اب ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ آپ ٹرانسپورٹ دیکھ لیں، ٹاک شو دیکھ لیں، سٹیج ڈرامے دیکھ لیں، بازار دیکھ لیں، آپ کو ہر طرف عورتیں ہی عورتیں نظر آئیں گی۔ جو ان عورتوں کو بازاروں میں، ٹرانسپورٹ میں اور سٹیج ڈراموں کی زینت بناتے ہیں، کیا وہ نہیں جانتے کہ یہ ہم سراسر مجرم ہیں؟
اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں، گستاخی کر رہے ہیں، اس کا ہمیں ازالہ بھگتنا پڑے گا، اس کی ہمیں سزا دینی پڑے گی۔ آج پہلے کبھی وہ بھی وقت تھا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم گھروں سے نکلا کرو تو لمبی چادریں اوڑھ لیا کرو، سینوں کو چہروں کو ڈھانپنے والی بن جاؤ، غیر محرم آپ کو کوئی نہ دیکھے۔ ننگے سر میں شیطان پیشاب کرتا ہے، اور شیطان زیادہ حملہ مرد کے اوپر عورت کے راستے سے کرتا ہے، مگر آج کوئی اس پہ جلوس، دھرنے، اجلاس نہیں ہوتے، اگر ہوتے ہیں تو فارمیلٹی کے طور پہ ہوتے ہیں۔ آج ہم کیوں نہیں روک سکتے اپنی خواتین کو بازاروں سے؟ آج ہم کیوں پابندی نہیں لگا سکتے ٹرانسپورٹ، ایئر لائن، جہاں پہ ہماری عورتیں غیر مردوں کی خدمت کرتی ہیں اور مسکرا کے بات کرتی ہیں، جو کہ اسلام میں ایک بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ جب باہر سے کوئی غیر مرد آئے تو عورت اس کو ایسی سخت الفاظ میں بات کرے کہ وہ ڈر جائے، وہ فوری واپس چلا جائے، لیکن یہاں مسکرا کے بات کرنا، پیار سے، انداز کے ساتھ، نزاکت کے ساتھ، مگر کیوں؟ آج اگر ایک شو میں، سوشل میڈیا، ٹی وی شو میں جو لڑکی کوئی اچھا شعر سنا دے یا اچھی گفتگو کر لے، اس کی بلے بلے اس کو بلا لیتے ہیں۔ کیوں؟ موقع کیوں دیا جاتا ہے؟ ہاں، عورت جاب کرے، عورت کاروبار کرے، عورت بزنس کرے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے حدود میں رہ کر۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ عورت گھر میں قید ہو کے بیٹھے، نہ، کاروبار کرے، میدان میں آئے، لیکن وہ عورت جس کے باہر آنے سے انتشار پیدا ہو، وہ عورت جس کے باہر آنے سے شیطان لوگوں کو گمراہ کرے، وہ ایک فتنہ ہے، وہ ایک فساد ہے۔ وہ عورت اگر وہ ہماری زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہو، یا وہ انڈسٹریاں ہوں، بزنس ہوں، ادارے ہوں، چلاتی ہیں، باپردہ طریقے سے آتی ہیں، باپردہ طریقے سے جاتی ہیں، اپنے کام سے مطلب رکھتی ہیں، تو پھر یقیناً وہی باعث رحمت اور باعث انعام و اکرام کی موجب ہیں۔ میں اکثر ٹی وی شو دیکھتا ہوں یا پھر میں اسٹیج ڈرامے دیکھتا ہوں تو میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ یار، ہمارے حکمران کہاں ہیں؟ ہمارے ادارے کہاں ہیں جو عورت کے تحفظ کی بات کرتے ہیں، جو عورت کے حقوق کی بات کرتے ہیں؟ یار، جو حقوق عورت کو اسلام نے دیے ہیں، جو حقوق عورت کو اللہ نے دیے ہیں، جو حقوق عورت کو نبی مکرم آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں، کیا ان کے اندر کوئی کمی ہے؟ کیا ان حقوق کے اندر کوئی خامی ہے؟ کوئی کسر باقی رہتی تھی جو آج ہم کہتے ہیں کہ بھئی ان کو حقوق دو؟ نہیں۔ جو وقت کے حکمران ہیں، جو ادارے ہیں، وہ اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ ہم عورت کو بحیثیت عورت ہی استعمال کریں، نہ کہ کھلونا۔ ایسے نہیں فرمایا کہ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی، باپ، بھائی، خامد اور بیٹا۔ یہ لوگ کہاں ہیں؟ ان کو نظر نہیں آتا کہ ہماری بیٹیاں، ہماری بچیاں کہاں جا رہی ہیں؟ آئیں، ہم اپنے معاشرے کو بہتر معاشرہ بنائیں، ایک مذہبی معاشرہ بنائیں، یہ وہ معاشرہ بنائیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں ایک بلند مقام رکھتا ہو۔ سٹیج ڈراموں میں، ٹی وی شو میں، ٹاک شو میں، اور اس طرح کے جو پروگرام جو بےہودگی پھیلاتے ہیں، جو عورت کو پروموٹ کرتے ہیں، بلکہ یہاں پہ تو پابندی ہونی چاہیے سٹیج ڈراموں پہ، یا یہ جو جلسے، جلوس، دھرنے وغیرہ ہوتے ہیں، ناچ گانا، کوئی بھی پارٹی ہو یا کوئی بھی لوگ ہوں، جو گناہ ہے سو وہ گناہ ہے۔ ہر صاحب علم بندہ،
صاحب عقل بندہ اس کی مخالفت کرے اور اپنی آواز بلند کرے، متعلقہ آوازوں تک اپنی آواز ریکارڈ کرے کہ خدارا یہ بڑھتی ہوئی بےہودہ، بڑھتی ہوئی برائی، بڑھتی ہوئی بے حیائی کو روکے۔ جہاں پہ ہماری بربادی کے اور بے شمار اسباب ہیں، وہاں پر ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے، ہم نے عورت کو فرنٹ پہ رکھ کر سارے اختیار دے دیے ہیں۔ وہ بھول چکی ہے کہ وہ ایک عظیم عورت، عظیم ماں، عظیم بیٹی، عظیم بہن ہے۔ وہ بھول چکی ہے اپنے مقام، اپنے مرتبے کو۔ جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو مقام دلائے تھے، اس کو مرتبے دلائے تھے، اس کو یہ عظمت دلائی تھی، آج انہی کی سنتوں کو زیادہ مخالفت کرنے والی عورتیں ہیں، سنتوں کو خلاف ورزی کرنے والی عورتیں ہیں۔ مگر ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ ہمیں جو بھی ہم سوشل میڈیا پہ ڈرامہ دیکھیں یا کوئی اس طرح کے دیکھیں تو نیچے کومنٹس میں لازمی کہیں کہ لوگوں، پردہ اسلام کا مستند حکم ہے، اپنے گھروں میں پردہ کا رواج پیدا کرو۔ پردہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت اور بے پردگی جہنم کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے۔ اللہ عمل کی توفیق